السلام علیکم۔ فرض کریں کہ میری جیب میں 20,000 روپیہ ہو۔ انہی پیسوں میں میں نے اپنے بچوں کی فیس دینی ہو، گھر کا راشن خریدنا ہو، بجلی کا بل ادا کرنا ہو، علاج معالجہ بھی انہی پیسوں سے کروانا ہو اور گھر کے روزمرہ کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوں۔ ایسی صورت میں ایک سمجھدار انسان کیا کرے گا؟ کیا وہ سب سے پہلے گھر کی نئی تعمیر شروع کر دے گا؟ کیا وہ دیواروں کے رنگ و روغن اور خوبصورتی پر پیسہ خرچ کرے گا، یا پہلے اپنے بچوں کی تعلیم، گھر کا چولہا، بجلی کا بل اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرے گا؟ تو یقیناً جواب ہوگا کہ ہر عقل مند شخص پہلے اپنی بنیادی ضروریات کو ترجیح دے گا اور بعد میں ایسے کاموں کی طرف جائے گا جو وقتی طور پر ضروری نہیں ہے۔ بالکل یہی اصول حکومتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کمالیہ اور توبہ ٹیکسنگ سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع اور تحصیلوں میں حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے ماڈل بازار اور بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ریننگ واٹر ٹینکوں کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ بظاہر یہ منصوبے عوامی فلاح کے لیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ منصوبے عوام کی اولین ضرورت ہے؟ جب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہوں، نوجوان روزگار کی تلاش میں ہوں، تاجر ٹیکسوں اور کاروباری مشکلات کا شکار ہوں، کسان اپنی پیداوار کے مناسب نرخوں کے لیے پریشان ہوں اور بنیادی شہری سہولیات میں عوام کو مسائل درپیش ہوں، تو عوام یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ حکومت کی ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ اگر حکومت ایسے منصوبے بناتی ہے تو ضروری تھا کہ پہلے عوام کو اعتماد میں لیا جاتا، مقامی نمائندوں اور شہریوں سے مشاورت کی جاتی اور منصوبوں کی مکمل تفصیلات عوام کے سامنے رکھی جاتی، تو شاید آج اتنی تنقید دیکھنے میں نہ آتی جتنی تنقید آج ان منصوبوں پر ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ یا منصوبہ یا کوئی کام اس کی رائے، مشورے یا مرضی کے بغیر کیا جائے تو وہ اس منصوبے یا کام سے جذباتی وابستگی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اسے بوجھ سمجھتا ہے، چاہے وہ کام اس کی بہتری اور فائدے کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس منصوبے میں کوئی خامی آ جائے یا وہ توقعات پر پورا نہ اترے تو تنقید بڑھ جاتی ہے، بلکہ بیجا تنقید بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس ناکامی کو اپنی بات کے درست ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماڈل بازار اور ریننگ واٹر ٹینکوں کے منصوبوں پر عوام کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بلکہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں بھی اس معاملے پر آواز اٹھائی گئی اور خود حکومتی اراکین اسمبلی نے منصوبوں کی افادیت اور ترجیحات پر سوال اٹھائے ہیں۔ یہ دراصل عوامی احساسات کی ترجمانی ہے جسے حکومت کو سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، حکومتوں کی کامیابی صرف منصوبے بنانے میں نہیں ہے، بلکہ عوام کی حقیقی ضروریات کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ ماڈل بازار یا واٹر ٹینک بنانے کے میں خلاف نہیں ہوں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کی مشاورت سے وہاں بنائے جائیں جہاں ان کی ضرورت ہے۔ جن علاقوں میں بارش ہی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے یا کبھی کبھار ہوتی ہے تو وہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اتنے بڑے بڑے واٹر ٹینک بنانے کی بجائے مسجدوں میں، مدارس میں اور تعلیمی اداروں کے اندر چھوٹے چھوٹے زیر زمین پانی کے ذخائر کی بحالی اور استعمال شدہ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کئی واٹر ریچارجنگ پوائنٹ بنائے جا سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں پانی کے بحران سے نپٹنے میں مدد مل سکے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اور ان کے نمائندگان ماڈل بازار اور واٹر ٹینک جیسے منصوبوں پر تنقید سے سبق حاصل کریں گے اور آئندہ ترقیاتی منصوبوں میں عوامی رائے اور ضرورت کو زیادہ اہمیت دیں گے تاکہ قومی وسائل وہاں پر خرچ ہوں جہاں ان کی ضرورت ہے، جہاں ان کی ترجیح ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا موجودہ حکومت موجودہ حالات میں ایسے منصوبوں کو ترجیح ہونی چاہیے یا حکومت کو روزگار، مہنگائی اور بنیادی سہولیات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔